ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ حضرات، درگا پور کی سرزمین پر تاریخ اسلام کی اس بے مثل و بے مثال ذات والا صفات والا تبار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، جس ذات کو عالم اسلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے خطابات سے اور امام احمد رضا خان کے نام نامی اسم گرامی سے جانتا، پہچانتا اور مانتا ہے۔ بلا شبہ جس ذات کی طرف ایک مسلک کو منسوب کیا جاتا ہو اور جو ذات اہل سنت والجماعت کی پہچان بن گئی ہو، اس ذات کی عظمت کا بیان کرنا ہم جیسے کم علم کے بس کی بات نہیں۔ مجددین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 1400 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نفوس قدسیہ اس سرزمین کے اوپر بھیجے جو بلا شبہ اپنی تمام تر زندگی دین مصطفیٰ کی فلاح اور ترقی کے لیے گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات کی ذات پر اور آپ کے ایک چشمہائے اقدس کے اشارے پر صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اپنا مال قربان کیا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، اپنی اولاد کو قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی نہیں بلکہ سچائی یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول کائنات کی محبت میں اپنے وطن کو بھی چھوڑا ہے۔ اسی صف میں صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہوئے مجددین نے اپنی زندگی کو اس شان کے ساتھ گزارا کہ زمین اور آسمان نے ان کے وجود پر رشک کیا۔ آسمان اس حیثیت سے رشک کرتا تھا اور کرتا ہے کہ ہمارے سائے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ پروان چڑھ رہا ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا، اور زمین اس حیثیت سے اپنے اوپر ناز کرتی ہے کہ آج وہ ذات میری پشت پر اپنے قدموں کو رکھتی ہے کہ جس ذات کے اوپر عرش الہی کے فرشتے بھی رشک کیا کرتے ہیں۔ حضرات، پہلی صدی کے پہلے مجدد گزرے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، تاریخ اسلام کی وہ عبقری اور بے مثال شخصیت کہ خدا کی قسم میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ قیامت تک یہ آسمان اور یہ زمین عمر ابن عبدالعزیز کا ثانی نہیں پائے گی۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور خدمات دین میں عمر ابن عبدالعزیز نے ورا کی اس منزلوں کو عبور کیا تھا کہ آج تک عمر ابن عبدالعزیز کا جواب نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا، اور بلا خوف تردید کہوں کہ خدا کی قسم عمر ابن عبدالعزیز کا جواب قیامت تک آسمان و زمین نہیں دیکھ پائیں گے۔
عمر ابن عبدالعزیز، اب ذرا پیچھے کی طرف چلیے، عمر فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، جس نے عمر فاروق اعظم کو پڑھ لیا پوری زندگی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو عمر فاروق اعظم کے لیے قائم رہے۔ رسول کائنات کے قدم ناز کے اوپر اپنے قدموں کو رکھ کر اللہ کے رسول کے حضور میں عرض کرنے والی وہ ذات کہ باطل ببانگ دوہل اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتا ہے، اور ہم 18,000 عالم کے خالق کی عبادت کمرے میں چھپ کر کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج عمر آپ کی غلامی میں آیا ہے، آج اگر سجدہ ہوگا تو جماعت کے ساتھ کعبے کے سامنے ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جماعت تھی جو عمر کی جرت کی بنیاد کے اوپر رسول کائنات کی قیادت اور امامت میں کعبے کے سامنے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوئی تھی۔ اب اس عمر فاروق اعظم کو دیکھیے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمر ابن عبدالعزیز کیا ہیں۔ اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا اور پہلے خلیفہ رسول کائنات کے ابو بکر صدیق ہوئے، اور ابو بکر صدیق نے اپنے وصال سے پہلے عمر فاروق اعظم کو خلیفہ نامزد فرما دیا۔ رسول کائنات کے 4 خلفاء میں تنہا عمر فاروق اعظم کی ذات ہے کہ جس کا انتخاب نہیں کیا گیا بلکہ ابو بکر صدیق نے نامزد فرما دیا۔ یہ عمر کے اوصاف میں سے ایک خوبی ہے، یہ عمر کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ عمر فاروق اعظم کو نامزد کیا گیا، اور اس ذات نے کیا کہ جس ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق، اس ذات نے کیا کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی ابو بکر صدیق نے۔ تو عمر فاروق اعظم کا عمل کیا تھا کہ عمر فاروق اعظم رات کی تنہائی میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکل جاتے تھے اور تلاشتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ پریشان تو نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ حیران تو نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ غمزدہ تو نہیں ہے، کوئی اللہ کا بندہ بیمار تو نہیں ہے، کسی گھر میں چوری یا ڈکیتی تو نہیں ہو رہی، کسی گھر میں کسی کے اوپر ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا۔ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا رہتا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، آج لوگ خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خدمت کی، ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، ہم وہ خدمت کر رہے ہیں۔ میرا عمر وہ تھا کہ رات بھر خدمت کرتا تھا، دن بھر خدمت کرتا تھا، اور کبھی زبان کے اوپر عمر فاروق اعظم یہ نہیں لائے کہ میں نے یہ خدمت کی، بلکہ سچائی یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم موت کے بستر کے اوپر لیٹ کر بھی کہہ رہے تھے اللہ میں حق ادا نہیں کر سکا، اور شکر ادا کر رہے تھے کہ عمر شکر گزار ہے کہ عمر کی گردن پہ چلنے والی تلوار کسی مسلمان کی نہیں تھی۔ عمر اگر شہید ہوا ہے تو ایک مجوسی کی تلوار اور خنجر سے شہید ہوا ہے۔ ذرا سوچ دیکھیے، فکر دیکھیے، اور پھر آپ آئیے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔
رات بھر عبادت کرتے، دن بھر عبادت کرتے، اور رات کی عبادت اس شان کے ساتھ ہوتی تھی کہ گلیوں میں ٹہل کر پریشانیاں لوگوں کی دیکھتے، اور صبح فجر کے وقت مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے۔ فجر کا وقت قریب تھا، عمر فاروق اعظم مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور ایک گھر سے ماں اور بیٹی کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ غور کیجئے گا، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کے دل کی کلی کلی کھل جائے گی، اور صراط مستقیم پر عمر فاروق اعظم کے قدموں کے نشان سورج اور چاند کو شرمندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے قدموں کی تابناکی دیکھیے کہ آج 1400 سال کے بعد جمال رضا خان عمر فاروق اعظم کے مدینہ منورہ میں ٹہلتے ہوئے ان قدموں کا بیان کر رہا ہے۔ سبحان گھر اللہ۔ کے اندر سے ماں بیٹی کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمر فاروق اعظم گھر کے قریب ہوئے کہ کیا بات ہے، کیوں لڑ رہی ہیں ماں بیٹیاں؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹا صبح ہونے والی ہے، خریدار دودھ لینے کے لیے آنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ دودھ خریدنے کے لیے لوگ آئیں دودھ میں پانی ملا دے۔ اور بیٹی کہہ رہی تھی ماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ امیر المومنین خلیفہ رسول عمر فاروق اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ذرا سوچئے، عمر باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، دودھ بیچنے والی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی معلوم ہے کہ عمر نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مگر میں تجھ سے کہہ رہی ہوں دودھ میں پانی ملا دے۔ اس وقت یہاں پر عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ رہا۔ سوچ دیکھیے، تو تھوڑا سا بکھر جائیے اور سمٹ کر اعلیٰ حضرت کے قریب آ جائیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، جس ذات نے 4 سال کی عمر پاک میں قرآن مجید ختم کر لیا، 6 سال کی عمر پاک میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عربی اور فارسی میں فصاحت و بلاغت کے شہسوار نظر آئے، اور 9 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عربی کتابوں کے حاشیے لکھنا شروع کر دیے اور عربی زبان میں تصنیف لکھ کر قوم کے حوالے کرنا شروع کر دی۔ بچپن کا عالم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا میری عمر 3 سال یا 2.5 سال یا 4 سال تھی تو مردان غیب میرے پاس آیا کرتے تھے اور فصیح و بلیغ عربی میں کلام کرتے تھے، اور میں فصیح و بلیغ عربی میں انہیں جواب دیا کرتا تھا۔ مردان غیب ہر کس و ناکس کے پاس نہیں جایا کرتے، مردان غیب اسی کے پاس جایا کرتے ہیں جو اپنے وقت کا فرد فرید ہوا کرتا ہے۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور مفتی اعظم کے پاس مردان غیب کو کثرت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا ہے۔
میں ان میں سے نہیں ہوں جو کتابیں چاٹتے ہیں، میں ان میں سے ہوں جو اپنے مرشد کے غسالے کو پیا کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں کہ جسے میرے مرشد نے علم پلایا ہے، میں وہ ہوں کہ جسے میرے مرشد نے ایمان پلایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے وہ دیکھا ہے ان آنکھوں سے جو شاید تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، اور جب بتاؤں میں تو اس وقت میرے ہاتھ پہ قرآن رکھ دینا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جمال رضا خان کا ایمان اس کے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور جمال رضا خان قرآن کو گواہ بنا کر بول رہا ہے، ایک جملہ مبالغے کے ساتھ نہیں بولوں گا، میں مبالغہ آرائی کرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ بچے جو تعریف و توصیف کرتے ہیں، الحمدللہ یہ تعریف و توصیف سے نہ میں خوش ہوتا ہوں نہ اس کی تمنا رکھتا ہوں، سمجھے؟ اب آپ دیکھیے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے مردان غیب کلام کیا کرتے تھے، وہ فصاحت و بلاغت کے شہ سوار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عربی اور فارسی میں جس زبان میں وہ کلام کرتے تھے اس میں جواب عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی جلیل القدر شخصیت ان کے والدین کے اوپر ظاہر ہو گئی تھی۔ 2 یا 2.5 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابا میں روزہ رکھوں گا۔ ہائے 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 ہائے، اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، 2-2.5 سال کی عمر میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور 2-2.5 سال کی عمر میں 2 سال کی عمر میں بچہ اپنی ماں کے پستان سے لپٹا رہتا ہے، اور اس عمر میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا۔ والد گرامی فقیہ اسلام حضرت العلام مولانا شاہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی علمی جلالت کا لوہا اس زمانے کے بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے نامور علماء مانتے تھے، اور ہماری ماں کہا کرتی تھیں کہ جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر اعلیٰ حضرت کہا جائے تو دھیان بریلی کی طرف جاتا ہے، مفتی اعظم کہا جائے تو دھیان بریلی کی طرف جاتا ہے، سرکار نقی علی خان کے زمانے میں اگر علماء کے بیچ علامہ کہا جاتا تھا تو سب کی توجہ سرکار نقی علی خان کی طرف جاتی تھی۔ بالاتفاق اجماع تھا علماء کا کہ سرکار نقی علی خان اپنے وقت کے علامہ ہیں۔ تو سرکار نقی علی خان سے عرض کیا کہ میں روزہ رکھوں گا۔ سرکار نقی علی خان نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو، گرمی کے دن ہیں اور بہت بڑا روزہ ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے، جب سردیاں آئیں تو روزہ رکھ لینا، اس وقت پیاس اور گرمی تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ عرض کیا ابا میں روزہ رکھوں گا، منع مت کیجئے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ نے سینے سے لگا کر رخسار کو بوسہ دیا اور کہا کہ اچھا بیٹا رکھ لینا۔ ہائے ہائے، روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے رو رہے ہیں، سمجھے؟ الحمدللہ الحمدللہ، میری بیٹی نے 4 سال کی عمر سے روزے رکھے، اور 4 سال کی عمر میں روزہ رکھا میری بیٹی نے، اور آج تک کوئی روزہ اس کا نہیں چھوٹا۔ آج تک میری بیٹی پورے مہینے کے روزے رکھتی ہے جب تک اس کے اوپر روزہ فرض ہے، ہر اس دن کا۔ 4 سال کی عمر سے رکھ رہی ہے۔ میرے چھوٹے بچے کا بھی یہی عالم ہے، محمد رضا خان کا،
انہوں نے بھی 5-6 سال کی عمر سے روزہ رکھے، آج تک روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مفتی اعظم اور اعلی حضرت کا فیضان ہے، ہماری کوئی تربیت نہیں۔ یہ بات میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے اپنی بیٹی یا بیٹے کی تعریف کرنا مقصود ہو، میں اس لیے بتا رہا ہوں مسلمانوں کے ہر گھر میں بچی اور بچہ جب ہو تو اس کی تربیت اس انداز کی ہونا چاہیے کہ رمضان آئے تو بچہ خود کہے کہ ابا میں روزہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نقی علی خان نے ارشاد فرمایا، اچھا بیٹا رکھ لینا، سحری کا وقت آیا تو اعلی حضرت امام اہل سنت 2.5 سال کی عمر پاک اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اعلی حضرت نے سحری کی۔ کیا کر رہا ہے یہ؟ ایکو بند کرو اس کا تھوڑا سا۔ اعلی حضرت نے سحری کی، فجر کی نماز ادا کی اعلی حضرت امام اہل سنت نے، اور جب سورج شباب پر آیا اور گرمی تڑپ کے برسنے لگی اور دھوپ کلکلا کر برس رہی تھی، بڑے بڑوں کے گلے سوکھ رہے تھے، تو سرکار نقی علی خان نے ارشاد فرمایا اعلی حضرت امام اہل سنت سے 2.5 سال کی عمر کے اپنے اس شہزادے سے کہ بیٹا آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ کمرے میں لے گئے اعلی حضرت امام اہل سنت کو۔ 2.5 سال کے امام احمد رضا اپنے والد گرامی کے ساتھ کمرے میں گئے تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے تھے، آئس کریم رکھی ہوئی تھی، دودھ اور برف کی، مرغا رکھا ہوا تھا، بکرا رکھا ہوا تھا، پکوڑیاں رکھی ہوئی تھی، پاپڑ رکھے ہوئے تھے، لوازمات رکھے ہوئے تھے، اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی۔ اپنے بیٹے سے 2.5 سال کے سرکار نقی علی خان نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اعلی حضرت بیٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا بیٹا میں نے کمرہ بند کر لیا ہے، میں نے چاروں طرف سے کمرہ بند کر لیا ہے، نہ تمہاری ماں کو معلوم ہے، نہ تمہارے بہنوں کو معلوم ہے، نہ اور کسی کو اس کا پتہ ہے، تم پیٹ بھر کر کھا لو، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، کہا ابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہاں کوئی تمہیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ تو 2.5 سال کے اس بچے کا جواب تھا ابا اگر کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم کے زمانے کی خاتون۔ میرے دوستوں انسان بند کمرے میں تنہائی میں جو کرتا ہے نا اس کو بھی خدا دیکھتا ہے، 7 زمینوں کے نیچے جو کرے گا اس کو بھی دیکھے گا خدا کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپا اور نہ کوئی چھپ سکتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے کہ جو خلوت میں خداوند قدوس کا خوف رکھتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ارشاد فرمایا اپنی زوجہ سے کسی مسئلے کو لے کر، اب وہ مسئلہ کیا تھا میرے ذہن میں اس وقت نہیں، بہرحال آپس میں بحث ہوئی تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم
जहन्नुमी हो, तुम जहन्नुमी हो। तो खलीफा हारून रशीद ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं जहन्नुमी हूं तो तुझे 3 तलाक। एकदम सन्नाटा छा गया। आपकी ज़ौजा ने कहा कि ये क्या कह दिया आपने? मैंने तो दौरान गुफ्तगू बस ऐसे ही कह दिया था। खलीफा हारून रशीद बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे, उलमा की कद्र करने वाले थे। अब कैसे मालूम हो कि खलीफा हारून रशीद जन्नती हैं या जहन्नुमी हैं? चुनांचे बड़े बड़े उलमा को बुलाया, फुकहा को बुलाया, कोई जवाब नहीं दे सका। उस वक्त खलीफा हारून रशीद ने इमाम शाफई को बुलाया और इमाम शाफई से कहा कि गुस्से के आलम में मेरी जबान से निकल गया कि अगर मैं जहन्नुमी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब बताइए कि मेरी बीवी को तलाक हुई या नहीं हुई? तो इमाम शाफई ने इरशाद फरमाया, कभी ऐसा भी हुआ कि तुम गुनाह करने पर कुदरत रखते हो और अल्लाह के खौफ से तुमने गुनाह नहीं किया हो? तो खलीफा हारून रशीद ने अर्ज किया कि एक बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ कि मैं गुनाह करने पर कुदरत रखता था, मगर मुझे दिल में ख्याल आया कि खुदा देख रहा है, तो मैंने उस गुनाह को नहीं किया। तो इमाम शाफई ने इरशाद फरमाया, तो तुम जहन्नुमी नहीं हो, जन्नती हो। तलाक नहीं हुई। हाँ, तो मेरे दोस्तों, कामयाब इंसान वही है कि जिसने खलवत में खुदा को याद रखा। आला हजरत ने जो इरशाद फरमाया, अब देखिए, मदीना की गलियों में उमर फारूक आजम है, अंदर माँ बेटी के बीच झगड़ा हो रहा है और बेटी ने कहा कि अगर उमर नहीं है यहां तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। उमर फारूक आजम अपने घर पर आए और अपनी ज़ौजा को बुलाया और कहा, क्या तुम अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह करना चाहती हो किसी नेक बच्ची से? कहा हाँ। तो कहा कि अगर तुम किसी पाक दामन, नेक, तय्यब व ताहिर और मुत्तकी बेटी से अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह करना चाहती हो तो उस दूध वाली के घर पे चले जाओ, उसकी बेटी का हाथ मांग। उस दूध वाली के बेटी से अपने शहजादे का निकाह उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन ने कर दिया और उस दूध वाली की बेटी के बतन से एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की की औलाद में पहली सदी के पहले मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुए। जब शिकम पाक होता है, जब मां का शिकम पाक होता है, तो उस मां के शिकम से तवल्लुद होने वाला कभी अब्दुल कादिर होता है तो कभी गरीब नवाज होता है। कभी बख्तियार काकी होता है तो कभी निजामुद्दीन औलिया होता है, कभी साबिर कलियरी होता है तो कभी गौसे बंगाला होता है, कभी इमाम अहमद रजा खान होता है तो कभी मुफ्ती आजम होता है। नापाक बर्तन के अंदर नापाक चीज रखी जाती है,
پاک چیز نہیں رکھی جاتی، زمزم کو شراب کے برتن میں نہیں رکھا جاتا اور شراب کو زمزم کے ساتھ نہیں ملایا جاتا۔ میرے دوستوں، یہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو اس بیٹی کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں کہ جو دودھ بیچنے والی کی بیٹی تھی، مگر متقی تھی، پرہیزگار تھی، اور اللہ نے یہی فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے، بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ اب آپ دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز کو میں آپ کو بتا دوں کہ عمر ابن عبدالعزیز کیا تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ تھے کہ جن کی سلطنت کے اندر، جن کی حکومت کے اندر جن کی حکومت کے اندر، جن کی سلطنت کے اندر شیر، بھیڑیا، بکری ایک ہی ندی کے کنارے پر ساتھ میں کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ غالباً 93-94 سال کی عمر پاک میں آپ کو شہید کیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کو 93-94 سال کی عمر میں شہید کیا گیا آپ کو۔ اب آپ کی سلطنت کو دیکھیے، بھیڑیا، شیر، بکری ندی کے ایک ہی کنارے پر ساتھ میں کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ نہ شیر بھیڑیے پر حملہ کرتا تھا، نہ بھیڑیا بکری پر حملہ کرتا تھا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کی سلطنت تھی۔ جب انصاف کرنے والا بادشاہ ہوا کرتا ہے تو دنیا کے اندر جانور بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کیا کرتے۔ عمر فاروق اعظم کے قدموں کے نیچے جب پہاڑ کانپا تھا تو عمر نے ٹھوکر مار کر کہا تھا، کیوں کانپتا ہے؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ یہ انصاف کرنے والے بادشاہ ہوا کرتے ہیں کہ جن کی سلطنت میں چین، سکون، امن اور خوشحالی ہوا کرتی ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اچانک بھیڑیے نے ایک بکری کے بچے پر حملہ کر دیا۔ چرواہا چیخ مار کے رونے لگا اور اپنے سینے کو پیٹنے لگا، اپنے سر کو پیٹنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہا کیوں روتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سینکڑوں بکریاں تجھے دی ہیں، ایک بکری کے بچے کو اگر بھیڑیا لے گیا تو اس پر اتنا ماتم کر رہا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ بکری کے بچے کے جانے کا غم نہیں ہے، آج بھیڑیے نے بکری کے بچے پہ حملہ کر لیا، خدا کی قسم عمر ابن عبدالعزیز اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ پہلی صدی کے پہلے مجدد تھے میرے دوستوں۔ جتنا بھی ایسے اشخاص کو یاد کیا جائے کم ہے۔ خدا کی قسم یہ زمین نہیں، عرش کا ستون ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی عظمت کی بلندیوں کے اوپر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی قبور کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہم جیسے کم علم لوگ ان کی عظمت کو کیا پہچانے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں سے لگا ہوا
ایک دھول کا ذرہ، ایک دھول کا ذرہ ہم اور آپ سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسے پیارے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں کہہ دوں، میں کہہ دوں کہ اللہ کی قسم اگر یہ یا ان کا ایک ناخون بھی جہنم میں چلا جائے تو جہنم گلزار ہو جائے۔ اے تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء اکرام، اعلی حضرت کانفرنس، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ آج عمر ابن عبدالعزیز کو ہی سن لو، اعلی حضرت امام اہل سنت کو پھر کبھی سناؤں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک بہت حسین جلوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بہت پیارا جلوہ، اور وہ جلوہ اگر میں نے دیکھا ہے تو مفتی اعظم میں دیکھا ہے۔ مفتی اعظم اور اعلی حضرت پر جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس نے مفتی اعظم کو دیکھا نہیں ہے، مفتی اعظم کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مفتی اعظم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایسے انسان کو مفتی اعظم کی شکل میں دیکھا ہے کہ جس کے انسان ہونے پر بھی شک ہوتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کی بغل میں میرے ہاتھ تھے، ادھر اور ادھر، اور سرکار مفتی اعظم کو لے کر میں محفل میں آ رہا تھا۔ نہیں، محفل میں لے کر سرکار مفتی اعظم کو میں آ رہا تھا۔ میرے بچپن کا ایک ساتھی تھا جس کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پڑھنا لکھنا تھا، اس کو میں نے بیعت کرایا سرکار مفتی اعظم سے 1991 میں اکتوبر کے مہینے میں، غالباً 18 اکتوبر کے آس پاس میں نے اس کو بیعت کرایا سرکار مفتی اعظم سے۔ اور جب سرکار مفتی اعظم کا وصال ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میاں، اگر میری زندگی میں میرے خون کا قطرہ قطرہ آپ مانگو اور میں آپ کو دے دوں، تب بھی آپ کا یہ احسان میں نہیں اتار سکتا کہ آپ نے مفتی اعظم کی زیارت کرا دی اور ان سے بیعت کرا دی۔ پھر میں نے کہا کہ تم نے کیسا پایا اپنے پیر کو؟ کہا کہ جس وقت محفل میں لے کر آپ مفتی اعظم کو آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جمال میاں کے ہاتھ میں اس وقت جو سہارا دے کر لے جا رہا تھا نا، جمال میاں کے ہاتھ میں اس وقت جو ذات ہے وہ انسان ہے یا فرشتہ؟ کبھی بتاؤں گا کہ مفتی اعظم کے بارے میں اس وقت علماء کا کیا عمل تھا، مگر ابھی میں عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز پہلی صدی کے پہلے مجدد، اللہ اکبر اللہ اکبر، انصاف کا وہ پرچم بلند کرنے والی ذات کہ عرب کی سرزمین پر اس نے اپنا پرچم انصاف کا لہرایا تو اس انصاف کے پرچم کی پھڑ پھڑ کی آواز عرش الہی پر سنائی دے رہی تھی۔
عمر ثانی کہلانے والی بے مثل و بے مثال ذات عمر ابن عبد العزیز، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی بغداد سے اور اندرون خانہ آپ کے حرم میں چلی گئی۔ اس وقت آپ کی زوجہ روٹی پکا رہی تھی۔ مولانا جمیل سن لو، سمجھے نا مولانا عارف، سن لو، یہ باتیں ہر منبر پر سننے کو نہیں ملے۔ ہاں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی میری گفتگو نہیں سنتا، اس لیے کہ میں جو تقریر کرتا ہوں وہ رٹی بھی تقریر نہیں کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں آتا جاتا ہے بولتا جاتا ہوں، اللہ جو چاہتا ہے بلواتا ہے۔ میں پیشے ور خطیب نہیں ہوں، سمجھے نا، جن کا پیشہ ہوتا ہے تقریر کرنا کہ اتنے طے کر لیے اتنے طے کر لیے۔ الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، لوگ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں پیسہ لے کر، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ رہتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ سن لیں، وہ جانیں کہ جن کی محبت اور یاد میں وہ اپنی رات کو شب بیداری کر رہے ہیں، وہ اشخاص، وہ اللہ کے نفوس قدسیہ کیا ہیں، ان کی سچائی جانیں، پہچانیں۔ چیخ چیخ کر زمین اور آسمان ایک کرنے سے تقریر نہیں ہو جاتی، سمجھے؟ ہمارے بزرگ بڑی خاموشی سے گفتگو کرتے تھے جو ذہن کے اندر اتر جاتی تھی۔ آج کل کے مقرر جو ہے اپنے کود کود کے چیختے ہیں، بری طرح سے چیختے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ویسے ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے، سمجھے نا۔ الحمدللہ یہ مولانا گلزار احمد صاحب قادری رضوی سورت کے رہنے والے اور میں، ہم لوگ، ان کی بڑی محبت کی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ رہتے ہیں سفر پر، بڑے کاروباری ہیں اور فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں دین کی راہ میں، یہ ہوں یا میں ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ تقریر کیا کرتے ہیں تو وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو گفتگو سن کر اصلاح ہو جائے، یا جس موضوع پر گفتگو ہے، جس ذات کو لے کر، اس ذات کی عظمت دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، سمجھے نا۔ تو آپ دیکھیے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس ایک عورت آئی بغداد مقدسہ سے اور آپ کے حرم میں چلی گئی آپ کی زوجہ کے پاس، تو آپ کی زوجہ روٹی پکا رہی تھی، چولہے پر روٹی پکا رہی تھی، وہاں جا کے بیٹھ گئی اور بات چیت کرنے لگی۔ اس بغداد سے آئی ہوئی عورت کی نظر سامنے میدان میں پڑی، 10-20 قدم کے فاصلے پر گھر کے اندر جو آنگن تھا، تو وہاں پر ایک مزدور جس کے پیر گھٹنوں تک مٹی میں سنے ہوئے تھے اور مٹی کے اندر گھاس پھوس ملا رہا تھا اور مسالہ تیار کر رہا تھا اپنے گھر کو لیپنے کے لیے، گھر کو لیپنے کے لیے مزدور گارا تیار کر رہا تھا۔ بغداد سے آئی ہوئی عورت نے دیکھا کہ وہ مزدور دور سے عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، دیکھتا ہے مسکراتا ہے، دیکھتا ہے مسکراتا ہے۔ کافی دیر تک بغداد کی یہ عورت دیکھتی رہی کہ یہ مزدور جو ہے اپنے امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ آخر اس عورت سے نہیں رہا گیا اور اس عورت نے کہا
عمر ابن عبد العزیز کی بیوی سے کہ مخدومہ، یہ مزدور جو آنگن میں گارا سان رہا ہے بڑا بدتمیز اور بیہودہ ہے۔ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ تو کہا یہ آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی شکایت امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز سے کروں گی اور اس کو سزا دلواؤں گی۔ عمر ابن عبد العزیز کی زوجہ مسکرائیں اور کہا کہ یہی تو امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے۔ کوئی عورت فاطمہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے گھر میں جھاڑو خود نہ دے لے۔ کوئی عورت فاطمہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے برتن خود نہ مانجھ لے۔ کوئی عورت فاطمہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے شوہر اور بچوں کے کپڑے خود نہ دھو لے۔ کوئی عورت فاطمہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا نہ پکا لے۔ کوئی عورت فاطمہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا نہ کر دے۔ کوئی عورت فاطمہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے بچوں کو پال پوس کے تربیت حسین کر کے حسن و حسین نہ بنا دے۔ اللہ کی قسم، کوئی اللہ والا اس وقت تک اللہ والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی نفس کے اوپر غالب نہ آ جائے۔ اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے تحت ہر گناہ سے بچے، ہر ظلم سے بچے، ہر طرح کے غرور سے بچے، ہر طرح کی بدکاری سے بچے، ہر طرح کے فریب سے بچے، ہر طرح کے جھوٹ سے بچے، ہر طرح کی ریاکاری سے بچے، ہر طرح کے بے ایمانی سے بچے، ہر طرح کی الزام تراشی سے بچے۔ جب انسان اپنی نفس کے اوپر قابو پا لیا کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے علم پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنے تقوی پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی پرہیزگاری پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی عبادت پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنے زہد پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی ریاضت پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی دولت پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنے حسب نسب پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی طاقت پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی عزت پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنی شہرت پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اپنے منصب پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، جس نے اللہ کی عطاؤں پر غرور کیا ہلاک ہو گیا، اور جس نے اللہ کی عطاؤں پر شکر ادا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، دین اسلام، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ میرے دوستوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت، عقیدت، الفت، وفاداری
सच्चे ईमान की दलील है। मैं कहता हूं इसलिए नहीं कि मैं आला हजरत का गुलाम हूं, ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जितनी मोहब्बत की जाए कम है, और उनके फरमूदात, उनके इरशादात और उनके मसलक पर और उनके बताए हुए रास्ते पर मजबूती के साथ कदम रंजा किए जाएं और उस रास्ते के ऊपर हम चलें कि जिस रास्ते के ऊपर आला हजरत ने अपने कदमों के निशान सूरज और चांद की मानिंद रोशनी के लिए छोड़ दिए हैं। बिलाशुबा अरब और अजम की सरजमी पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को 14वीं सदी का मुजद्दिद तस्लीम किया जाता है। एक आलिम दीन ने मुझसे कहा कि हजरत, मिस्र यूनिवर्सिटी में उसकी वेबसाइट पर जाकर मैंने देखा तो मुजद्दिदीन की फहरिस्त थी। पहली सदी के मुजद्दिद उमर इब्न अब्दुल अजीज से लेकर तो मैं सबको देखता गया और सबकी सवाने उम्री थी। जैसे जैसे आखिर की तरफ मैं बढ़ा, मैं जलालुद्दीन सियूती तक आया तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई कि ये मिस्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पर मुजद्दिदीन की फहरिस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तासुब में हमारे आला हजरत का नाम ना लिखा हो। मैं आगे बढ़ा और जब 14वीं सदी के मुजद्दिद के लिए मैंने क्लिक करना चाहा तो कुछ देर के लिए मेरी सांस रुक गई और हाथ को मैंने रोक लिया, और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके मैंने क्लिक किया तो आया लिखा हुआ इमाम अहमद रजा बरेलवी। नारे रिसालत, मुजद्दिद आज़म हुजूर आला हजरत, मुजद्दिद आज़म हुजूर आला हजरत, 15वीं सदी के मुजद्दिद हुजूर मुफ्ती आज़म पीर तरीकत हुजूर जमाले मिल्लत। काफ़ी वक्त हो गया, काफ़ी रात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए और रसूल अल्लाह से लेकर मुफ्ती आज़म तक सबके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें आपको सबको माला माल फरमाए। दौरान बयान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। देखिए